السلام علیکم ناظرین سیریز داستان صحابہ کی اس میں آج جس عظیم ہستی کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ صحابی رسول حضرت برہ بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ وہ صحابہ عظیم صحابہ ہیں کہ جنہوں نے ساری عمر اسلام پر قربانیاں دیں، اسلام کی خدمت کی، تاجدار کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رہے اور انہوں نے شجاعت کی، نئی داستانیں رقم کی۔ حضرت برہ بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ وہ انس بن مالک جو سرکار کے غلام تھے اور گھر میں خدمت کرتے تھے، یہ غریب لوگوں میں شامل تھے، مدینہ کے غریب غرباء کے اندر، اور یہ دیکھنے میں کمزور تھے، بکھرے بال تھے، ہمیشہ گرد آلود چہرہ رہتا، کمزور سے جسم تھے اور غربت کے مارے ہوئے، لیکن شجاعت، بہادری، طاقت اور زور اتنا کہ اگر 100 آدمی بھی ان کے ساتھ جنگ لڑیں تو 100 کے 100 کو قتل کر دیں۔ ایمان کا نور اتنا زیادہ تھا، اتنی طاقت تھی۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابہ کرام میں سے تھے اور ان پر بہت زیادہ اعتماد کیا جاتا تھا۔ یہ جس جنگ میں بھی بھیجے جاتے اپنے پیچھے داستانیں چھوڑ کر آتے، اور ان کا نام ہی ایک جواں مردی کا ایک سلوگن بن چکا تھا، اور میدان جنگ کے اندر خاص طور پر یہ اپنا سکہ بٹھا دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب فتنہ ارتداد پھیلا، یعنی بہت زیادہ لوگ مرتد ہونا شروع ہو گئے اور اسلام کو چھوڑنا شروع کر دیا، تو یہ آگ تقریباً سارے عرب میں پھیلی۔ نئے نئے نبیوں نے بھی اعلان نبوت کر دیا۔ مسلمہ کذاب تھا، اسود انسا تھا، دوسرے ایک عورت تھی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو نئے نئے نبی پیدا ہونا شروع ہو گئے، لوگ ان کو بھی نبی ماننا شروع ہو گئے، ان کے حواری پیدا ہونا شروع ہو گئے، اور اسی طرح بہت سے قبائل نے زکوٰۃ دینا چھوڑ دی اور کہا یہ اسلام کا ٹیکس ہے، ہم یہ نہیں ادا کرتے۔ تو ظاہر اسلام کو زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے، تو اس کو چھوڑ دیا تو اسلام سے پھر گئے۔ تو سوائے طائف اور مدینہ کے لوگوں کے پورے عرب کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو چکے تھے اور ہو رہے تھے، بڑی تیزی کے ساتھ یہ فتنہ پھیل رہا تھا۔ اب کیا کیا کہ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اور زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، ان کو واپس اسلام کے ٹریک پر لانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایکشن لیا، اور بڑا سخت ایکشن لیا، اور اس فتنے کو اور دوسرا فتنہ نبوت جو پھیلا، نئے نئے نبی ظاہر ہوئے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے یعنی آپ نے 11 لشکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیے۔ اب یہ جو تیار کیا اور ان لشکروں کو مختلف علاقوں میں بھیجا تاکہ جو لوگ واپس آ جائیں، اطاعت قبول کر لیں، اسلام کو دوبارہ قبول کر لیں، ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کو سمجھایا جائے، دلال کے ساتھ ان کو واپس لے کے آیا جائے، لیکن جو لوگ پھر فتنے پہ اور جنگ کے پر اتر آئیں ان کے ساتھ پھر دوسرا سلوک کیا جائے اور ان کو زور زبردستی ان کو راہ ہدایت پر لے کے آیا جائے۔ تو ناظرین، ایک لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ترتیب دیا گیا، اور یہ لشکر جو ہے یہ تہامہ کے اندر، یمامہ کے اندر، یمامہ یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ الریاض کا ایریا ہے آج کل، یہ علاقہ تھا یمامہ، اور اسی علاقے سے تھے وہ مسلمہ کذاب نے بھی، یہ بحرین اور یہ قطر کے قریب علاقہ بنتا ہے، یہاں سے ہی مسلمہ کذاب نے اعلان نبوت کیا تھا، جو جھوٹا نبی تھا، اس نے نبوت کا اعلان کیا تھا۔ تو یہاں پہلے آقا علیہ السلام نے اکرمہ بن ابو جہل یا اکرمہ بن ابو جہل ان کی زیر قیادت ایک لشکر بھیجا، لیکن وہ لشکر کامیاب نہ ہوا اور وہ لشکر واپس آ گیا، کیونکہ مسلمہ کذاب کی فوج بہت بڑی فوج تھی، کہتے ہیں کہ تقریباً 40,000 اس نے فوجی تیار کیے تھے، اور بڑے جواں مرد تھے اور بڑے وہ جانیں قربان کرنے والے اور بڑے زوراور اس نے فوج تیار کی، تو بہت بڑا ایک لشکر تھا اور فوج تیار تھی۔ اس کے مقابلے میں جو اسلام نے لشکر تیار کیے وہ کو 1,000 کو 2,000 کو 4,000 کوئی
5,000، یعنی اتنی بڑی فوج ابھی تک اسلام کے پاس نہیں تھی، ایک محاذ پہ بھیجنے کے لیے 40,000 اس کے مقابلے میں بھیجے. تو چھوٹا لشکر حضرت اکرمہ بن ابو جہل کی قیادت میں گیا اور اس نے جا کے جنگ لڑی، لیکن کامیاب نہ ہوئے. پھر آقا علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید کو لشکر دے کر بھیجا اور حضرت اکرمہ کی مدد کے لیے بھیجا اور فرمایا کہ دوبارہ اس کے اوپر حملہ کیا جائے. تو حضرت خالد بن ولید کی جو فوج تھی اس کے اندر آج کے ہمارے موصوف صحابی رسول حضرت برہ بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اب جرنیل حضرت خالد بن ولید جیسا ہو اور سپاہی برہ بن مالک انصاری جیسے ہوں تو پھر وہ جنگ کیسے کامیاب نہیں ہوگی. بہرحال بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ آپ نے آگے بڑھے اور مسیلمہ کذاب کی فوج کے ساتھ مڑ بھیڑ ہوئی، لڑائی ہوئی، لیکن وہ فوج اتنی کمیٹڈ تھی. کچھ جو ہے نا وہ قبائلی عصبیت بھی اس کے اندر آ گئی تھی اور اس نے خوب ابھارا تھا. یہ جو مسیلمہ کذاب ہے اس نے بنو حنیفہ یہ اس کا قبیلہ تھا اور اس نے اس کو خوب ابھارا تھا کہ قریش کا ایک قریشی ہمارے اوپر آ کر حکومت کرے اور ہمارے اوپر دعوی نبوت کرے تو ہم کیا اسے کم ہیں کہ ہم نبی نہیں بن سکتے، وہ زیادہ نبی بن سکتے ہیں. تو اس نے اتنا لوگوں کو تیار کیا تھا کہ اس کے فوجی یہ کہتے تھے کہ ہم جانتے ہیں کہ مسلمہ جھوٹا ہے، مگر ہمیں قریش کے سچے نبی سے اپنا بنو حنیفہ کا جھوٹا نبی قبول ہے. یہ ان کی سوچ اور فکر تھی، اتنی عصبیت تھی کہ ہمیں قریش کے سچے نبی سے بنو حنیفہ کا جھوٹا نبی ہمیں زیادہ ایکسیپٹیبل ہے اور قابل قبول ہے، اس لیے ہم ان کے خلاف لڑیں گے. تو یہ ان کی عصبیت تھی، یہ ہدایت نہیں تھی، عصبیت تھی. بہرحال لڑائی شروع ہو گئی. یہاں سے یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ختم نبوت صحابہ کرام کے ہاں کتنا متفقہ یعنی ایک عقیدہ تھا جس پہ اجماع صحابہ تھا. چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے چکے تھے کہ اور پھر قرآن مجید بھی فرما چکا تھا، لیکن عمل صحابہ یہ ثابت کرتا ہے کہ صحابہ کرام نے ختم نبوت کے لیے کتنی قربانیاں دی. اور شاید اس دور میں سب سے بڑی قربانی جو ہے وہ یعنی پورے جو دور نبوت تھا جتنے بھی غزوات ہوئے تقریباً 84 جو چھوٹی بڑی لڑائیاں ہوئیں، غزوات ہوئی، لڑائیاں ہوئیں، مہمات ہوئیں، ان میں کل ملا کے اتنے صحابی شہید نہیں ہوئے جتنے ایک اس واقعہ میں جس میں ختم نبوت کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا گیا اور مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو لڑائی ہوئی تھی اس میں زیادہ لوگ شہید ہوئے. اور اس میں 1400 صحابہ کرام شہید ہوئے جس میں تقریباً 700 تو حفاظ قرآن تھے. جس کے بعد یہ صحابہ کرام کو خطرہ ہوا کہ اگر اسی طرح حفاظ کرام اور حافظ لوگ شہید ہونا شروع ہو گئے تو قرآن تو سینوں سے ختم ہو جائے گا اور قرآن کی حفاظت کا پھر کیا ہوگا. تو اس کے بعد یہ سوچ پیدا ہوئی پھر قرآن مجید لکھنے کا اور اس کو پھر کیونکہ سینہ در سینہ قرآن مجید چلتا آ رہا تھا اور اتنے زیادہ نسخے نہیں تھے، ہر بندہ حافظ تھا، لیکن اس جو جنگ یمامہ ہوئی اس میں پھر بہت زیادہ حفاظ کرام شہید ہوئے. تو ناظرین جب حضرت خالد بن ولید پہنچے تو شروع میں حضرت خالد بن ولید کی فوج کو بھی اتنی کامیابی نہ ہوئی اور یہ فوج بکھرنا شروع ہو گئی. بنی حنیفہ نے اور مسیلمہ کذاب کے ساتھیوں نے اس تندہی سے جنگ لڑی، یعنی وہ بہترین طریقے سے لڑنے کا حق ادا کر دیا اور مسلمانوں کے ہر حملے کو انہوں نے فیس کیا اور واپس کر دیا. تو بڑی جوانمردی سے وہ بھی لڑے، دشمن تھے لیکن لڑے بڑے اچھے طریقے سے. تو یہ بھی تقریباً ہمت ہارنے لگے تھے کہ حضرت خالد بن ولید نے اپنی فوج کو پیچھے کیا اور پیچھے جا کر آپ نے ری آرگنائز کیا اور چھوٹے چھوٹے گروپ بنا دیے. فرمایا اس طرح ہم یک بار کی کامیاب نہیں ہو سکتے، بڑی جوانمردی سے وہ بھی لڑ رہے ہیں، اس لیے ایسا کیا جائے کہ چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کر پھر ان کے اوپر اٹیک کیا جائے. تو حضرت برہ بن مالک انصاری نے اس وقت پھر جب یہ دیکھا کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ اب اتنی جوانمردی سے لڑا جائے کہ اب ان کے سینے چیر کر اس لشکر کو ختم کیا جائے، تو چھوٹے چھوٹے جب گروپ بنا دیے اور پھر جب مسلمان بڑی پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھے پھر حضرت برہ بن مالک انصاری یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، لوگوں اب مدینے کو بھول جاؤ، اب گھر والوں کو بھول جاؤ، اب جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، جنت کی حوریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، تمہارا رب تمہارا انتظار کر رہا ہے، اب تمہارے مصطفیٰ تمہارا انتظار کر رہے ہیں،
آؤ آگے بڑھیں اور اسلام کا پرچم لہرا دیں اور ان جھوٹے نبی کو اور اس کے حواریوں کو ختم کر دیں. یہ کہہ کر برہ بن مالک انصاری اس جوامردی کے ساتھ آگے بڑھے کہ اپنی پوری طاقت لگا کر انہوں نے، ان کے گروہ نے پورے جو مسلمہ کذاب کا لشکر کا قلب تھا، دل تھا، اس کے اوپر حملہ کر کے ان کو تتر بتر کر دیا. اور جب ان کا قلب جو ہے وہ ہل گیا تو پھر ان کی ساری فوج میں انتشار پیدا ہو گیا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اور پھر مسلمان ان کے ساتھ، ہر مسلمانوں نے تو پھر آرگنائز کیا تھا اپنے آپ کو گروپوں کی صورت میں. تو جب یہ گروپ اکٹھے تھے اور وہ پھر فوج جو ہے وہ تتر بتر ہو گئی، بکھر گئی، تو مسلمانوں نے ان پر پھر اس یقین کے ساتھ اور اس زور زبردست طریقے سے حملہ کیا کہ انہوں نے، ساری فوج نے دوڑ کے ایک باغ میں پناہ لے لی. اب جب باغ میں پناہ لے لیتے ہیں تو پھر ایک عجیب مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ باغ میں پناہ لینے کے بعد تو وہ محصور ہو گئے اور مسلمانوں نے چاروں طرف سے اس باغ کو گھیر لیا. اب وہ باہر نہیں نکل رہے. کتنا انتظار کر سکتے تھے، لیکن مسلمان اب ان کا یقین بڑھ گیا تھا، ان کے حوصلے بڑھ گئے تھے، ان کی ہمت بڑھ گئی تھی. اور وہ جو مسلمہ کذاب کی جو لشکر ہے اس کی ہمت کمزور ہو گئی تھی. وہ سمجھ گئے تھے کہ اب ہم یہاں محصور ہیں اور ہم ان کے رحم و کرم کے اوپر ہیں. تو مسلمانوں کا جوش و جذبہ دیکھیں. اور پھر وہاں پر آج کے مصروف حضرت برہ بن مالک انصاری کا کارنامہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا. وہ پورا لشکر تقریباً 20,000 کے قریب یا 25,000 کے قریب لوگ جو اس لشکر سے بچ گئے تھے، وہ سارے اس باغ کے اندر موجود تھے اور باغ بھرا ہوا تھا کفار سے، اور باہر صحابہ کرام تھے. اب کیا کیا کہ حضرت برہ بن مالک انصاری نے صحابہ کرام سے کہا کہ مجھے کسی طرح آپ اٹھا کے نا دیوار کے اندر پھینک دیں، میں جانوں اور میرا کام جانے. اب 20,000 دشمن ہوں اور ایک بندہ کہہ رہا ہو کہ مجھے دیوار سے اٹھا کے اندر پھینک دیں اور پھر میں جانوں میرا کام جانے، تو یہ صرف برہ بن مالک انصاری کہہ سکتے ہیں. کسی اور صحابی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا. یہ جرت تھی کہ اب میں جان قربان کر کے یہ قلعہ ہم نے فتح کرنا ہے اور یہ باغ کو ہم نے فتح کرنا ہے اور دشمن کے لشکر کو ہم نے شکست دینی ہے. تو کیا کیا، وہ چونکہ دیوار بہت اونچی تھی تو صحابہ کرام نے حضرت برہ بن مالک انصاری کو ایک ڈھال کے اوپر بٹھایا اور بڑے منظم طریقے سے اپنے نیزوں کے ساتھ اس ڈھال کو اٹھا کر اس باغ کے اندر پھینک دیا. یعنی ڈھال کے اوپر حضرت برہ بن مالک انصاری بیٹھے ہیں اور نیزوں کے ساتھ انہوں نے یک قدم اٹھا کے 15-20 صحابہ کرام نے نیزوں کی نوک پر اٹھا کے اس ڈھال کو برہ بن مالک انصاری سمیت ہی اس کے اندر باغ کے اندر پھینک دیا. اب انہوں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اچانک کوئی بندہ ہمارے اندر آ جائے گا. اور پھر وہ جوان برہ بن مالک انصاری جب نیچے گرے تو آپ تو تیار تھے. پھر آپ نے وہاں ایسی بے مثال ایک مثال پیش کی جس کا دنیا میں کوئی موازنہ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، کوئی مثال نہیں ملتی. وہ تقریباً 20,000 لشکر کے ساتھ آپ لڑے اور اس جوامردی کے ساتھ لڑے کہ آپ نے ان کو قتل کرتے کرتے مین دروازے پہ پہنچے اور جا کے مین دروازہ کھول دیا. بس دروازے کا کھلنا تھا کہ اسلامی فوج اندر داخل ہوئی اور اس ساری فوج کو تہس نہس کر دیا. تو ناظرین، یہ کارنامہ برہ بن مالک انصاری نے کیا کہ مسلمہ کذاب کی جو فوج ہے اس کو شکست دینے میں آپ کا بہت اہم رول تھا، اور آپ نے اس قلعے کو، اس کا مین دروازہ کھول دیا اور مسلمان فوج اندر داخل ہوئی اور اس طرح وہ فتنہ ختم ہوا اور وہ قلعہ فتح ہو گیا. تو ناظرین، یہ ان کا ایک ایسا کارنامہ تھا. لیکن یہ وہ صحابی ہیں کہ ان کا اکثر و بیشتر ذکر نہیں کیا جاتا، لیکن ان کے کارنامے دیکھیں. ایک ایک صحابی کے کارنامے ایسے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ ان کو سلیوٹ کریں، ان کو سلام کریں، ان کی جرت کو، ان کی ہمت کو، ان کی تدبیر کو، ان کی کمٹمنٹ کو، ان کے عشق خدا کو، عشق اسلام کو، عشق رسول کو سلام کریں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں، اپنا گھر بار، اپنا تن من دھن قربان کر کے جذبے اور جوش کے ساتھ اسلام کو اتنا پھیلایا کہ آج ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ مسلمان ہیں. اور آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ان اسلاف کو، ان کے کارناموں کو تازہ کریں اور اپنی اولادوں کو یہ قصے سنائیں تاکہ ہمیں بھی وہ جذبہ نصیب ہو اور جذبے کا کچھ حصہ ہمیں نصیب ہو. تو ناظرین، یہ حضرت برہ بن مالک انصاری تھے جنہوں نے وہ کارنامہ کیا. اور پھر اس باغ کو جو ہے نا وہ موت کا باغ کہا جاتا تھا تاریخ کے اندر، کہ یہاں پر بہت زیادہ مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کے جو حواری ہیں یہاں پر قتل ہوئے اور یہ موت کا باغ بن گیا. تو یہی حضرت مسلمہ
یہی حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کے پھر چرچے صحابہ کرام کے اندر بہت زیادہ مشہور ہو گئے تھے، اور ان کو ایک سائن کے طور پر، ان کو ایک نشانی کے طور پر، بہادری کی نشانی کے طور پر سمجھا جاتا تھا۔ ایران کے ساتھ پھر جنگ ہوئی اور اسلامی فوج ایران پہنچتی ہے، اور یہ جنگ تستر کا واقعہ ہے کہ تستر کے جب لڑائی ہوتی ہے تو اسلامی فوج حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہاں پہنچتی ہے۔ یہ وہ مارکے ہیں کہ جن کے اندر دریا جو ہیں جب سامنے آیا تو مسلمانوں نے وہاں پر اپنی فوجیں دوڑا دیں، اور سعد بن ابی وقاص نے، دریا اپنی طغیانی پر عروج پر تھا، آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر گھوڑوں کو دوڑا دو۔ تو پھر کیا تھا، دشت و دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ یہ وہ یعنی شکوے کے اندر آپ نے بتایا کہ ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے دریاؤں کی طغیانی کو نہیں دیکھا، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ پھر جب مسلمانوں نے اس طاقت کے ساتھ حملہ کیا تو دوسری طرف جو ایرانی تھے اور جو یزدگرد تھا اور جو بادشاہ تھا اور جو اس کا محل تھا، وہ یہ کہتے ہوئے بھاگ گئے کہ دیو آمدن دیو آمدن، کہ یہ جن آ گئے، یہ انسان نہیں، یہ جن آ گئے۔ تو یہ اس مسلمانوں کے کارنامے تھے۔ جنگ تستر ایران کے اندر لڑی جا رہی تھی، فارس کے اندر۔ اس وقت تو ایران نام نہیں تھا، فارس نام تھا۔ اور یہ صحابی رسول حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جوانمردی کے ساتھ لڑے، بڑی ہمت اور بڑے حوصلے کے ساتھ لڑے، اور اتنے حوصلے کے ساتھ لڑے کہ کافروں کو میدان چھوڑنا پڑا، اور وہ بھی ایک قلعے کے اندر محصور ہو گئے۔ اب مسلمانوں نے چاروں طرف گھیرا ڈال لیا، اور جو قلعے کی اونچی دیواریں تھیں اور نیچے مسلمان تھے اور اندر قلعے کے کافر تھے، اور وہ محصور ہو گئے، اور مسلمانوں نے گھیرا ڈال کر ڈیرے ڈال لیے کہ اب ان کو قلعے کو ہم نے حاصل فتح کرنا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے جب مسلمان دائیں بائیں ہٹتے نہیں ہیں تو انہوں نے لوہے کی لمبی لمبی زنجیروں کے آگے کنڈے لگائے، اور کنڈوں کو انہوں نے آگ سے تپایا اور سرخ کیے، اور اچانک انہوں نے ارادہ کر کے چاروں طرف جو قلعے کے چاروں طرف دیواریں تھیں وہاں سے وہ سنگل کنڈوں والے جو ہے وہ لوہے کو انہوں نے آگ میں تپایا ہوا ہے، اور وہ نیچے پھینکتے ہیں تاکہ مسلمان زخمی بھی ہو جائیں، اور اگر کوئی کنڈے میں پھنس جائے مسلمان تو اس کو اوپر بھی اٹھا لیں۔ تو ایسے ہوا کہ انہوں نے یکدم جب حملہ کیا تو حضرت برا بن مالک انصاری کے بھائی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنڈے کی آپ آگے زد میں، اور اس کنڈے کے ساتھ انہوں نے اٹھا لیا ان کو۔ جب وہ اٹھا رہے تھے تو آپ نے دیکھا میرا بھائی جو ہے اس کو اس آگ والے کنڈے نے اٹھایا ہے، تو آپ نے چھلانگ لگا کر اس کنڈے کو اوپر سے پکڑ لیا، اور پکڑ کر اپنے بھائی کو چھڑا رہے ہیں۔ اب وہ کنڈا تو آگ تھا، اس سے بھائی بھی جھلس گئے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جب اپنے بھائی کو چھڑا لیا اور کنڈا واپس چلا گیا اور نیچے چھلانگ لگا دی، تو اس وجہ سے ان کے ہاتھ بھی جل گئے، اور حضرت انس بن مالک بھی کافی ان کو زخم آیا اور کافی جسم جل گیا۔ تو یہ وہ مسلمان تھے کہ جنہوں نے اتنے عظیم کام کر کے، اتنے جوانمردی والے اور ہمت والے کام کر کے اسلام کے لیے وہ قربانیاں دی تھیں جن کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ہمارے اوپر ان کا احسان ہے کہ انہوں نے اسلام کو حفاظت دی، بچایا، اور پھر اسلام کو نافذ کیا، اور آج اسلام ہمارے پاس جو ہے یہ انہی لوگوں کا مرہون منت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یوز کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا، اور آج وہ ہمارے ہیرو ہیں، ہمارے اسلامی تاریخ کے ہیرو ہیں۔ ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ خدا رحمت کو ندئیں پاک دینت را، خدا رحمت کو ندئیں عاشقان پاک دینت را۔ یہ پاک فطرت اور پاک سیرت حضور کے عاشق ہیں۔ اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک ان پہ سلامتی نازل کرے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے شوق میں سے ایک قطرہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اسلام کے لیے قربانیوں کے ان کے شوق اور اسلام کے لیے جو جذبات ہیں ان کے دلوں میں، اس کا کوئی ذرہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے اور ہماری نسلوں کو بھی عطا فرمائے۔ یہی جذبہ ہے جس نے اسلام کو آج تک زندہ رکھا، اور اسی جذبے کے ساتھ اسلام قیامت تک انشاءاللہ زندہ و تابندہ رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔